اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. جزا الله عنا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام میرے پیاروں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی دنیا کی جو زندگی ہے اس میں بڑی سی صلاحیتیں اور بہت ساری اللہ نے اس کو طاقتیں عطا فرمائی.
اور سوچ وچار کے لیے اللہ نے اسے دماغ عطا فرمایا، اچھے برے کی پہچان کے لیے اللہ نے اسے عقل سلیم عطا فرمائی۔ جتنی اللہ کریم نے حضرت انسان کو نعمتیں دی، اتنے کالجز، یونیورسٹیاں، اکیڈمی، اسکول ہونے کے باوجود اسے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ جو اللہ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا، میں نے ان سے کیا کام لینا ہے، اور ساری امتوں کی سردار اللہ نے مجھے کیوں بنایا؟ نہ میرے ہاتھ تین ہیں، نہ میرے پاؤں چار ہیں، نہ میری آنکھیں چھ ہیں۔ جو وجود، جو اعضائے انسانی گزشتہ قوموں کو اللہ نے دیے تھے، وہی اللہ نے مجھے دیے۔ یا وہ ناک سے نہیں کھاتے تھے یا کان سے نہیں پیتے تھے، یہی غذا، یہی حواس خمسہ اللہ نے ان کو عطا فرمائے تھے۔ مجھے اللہ نے خیر امت کیوں بنایا اور سب سے پیارے حبیب کی امت کیوں بنایا؟ یہ صلاحیتوں کو، اس بات کو سمجھنے کے لیے لگانی چاہیے تھی، لیکن یہ پورا ہفتہ وہاں کے بارے میں خیال ہی نہیں آتا۔ جب خیال آتا ہے تو دل پلٹا کھاتا ہے، جب دل کروٹ بدلتا ہے تو قدم اللہ کے گھر کی طرف اٹھنے لگتے ہیں۔ جب خیال آتا ہے تو دل پلٹا کھاتا ہے تو زبان اللہ کے ذکر میں گھومنے لگتی ہے، اور بسا اوقات بغیر سوچے سمجھے زبان سے اللہ مجھے معاف کرے یہ بھی نکل آتا ہے۔ اگر ان صلاحیتوں پر اللہ کی رحمت آ جاوے، جس طرح دنیا کے مکان بنانے کے لیے نئے ٹون، نئی کمیٹیاں سامنے آ رہی ہیں، نئی کالونیاں، اسی طرح میرے بھائی قبرستان نکو نک بھرے پڑے ہیں، جگہ نہیں۔ اس قبرستان کا اتنا بڑا پیٹ ہے کہ جب تک پورا شیخ و پورا خالی نہیں ہو جائے گا اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ کتنا قیمتی مکان اور کتنا قیمتی انسان ہو، زمین کے اوپر اس نے کم، زمین کے نیچے زیادہ رہنا ہے۔ یہ یقین کیوں نہیں آ رہا؟ نہ اصلاحی پروگراموں کی کمی، نہ اجتماعات کی کمی، نہ مسجد کے اندر درس قرآن کی، نہ جلسے کی، انتہا ہوئی پڑی ہے۔ میں کسی غیر کی بات نہیں کرتا، اس کو ایک مرتبہ کرنا، دوسری مرتبہ اسے ہاتھ نہ لگانا، مہربانی۔ نہ مجھے لطیفے آتے ہیں، نہ مجھے شور شرابہ کرنا آتا ہے۔ ایک رفتار پہ گاڑی چلتی ہے اور اللہ سے مانگ کے، مجھے دائیں بائیں نہ کرنا، بس پٹری سے اتر گئی پھر دعا ہی ہے اس کے بعد۔ دیکھو جو اللہ نے دل میں بات ڈالی تھی گئی۔ اللہ سے انسان کا رشتہ اتنا نازک ہوتا ہے کہ ریشم کے دھاگے سے زیادہ نازک، بننے میں زندگی لگتی ہے، ٹوٹنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگتا میرے بھائی۔ کانچ کے برتن سے زیادہ بہت نازک رشتہ ہے اللہ کے بندے کا۔ کبھی اس رشتے کو کم کرنے کی، کبھی توڑنے کی، اس کی محبت کے اوپر کسی کی محبت غالب کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر وہ سمیٹ سکتا ہے تو بکھیرنے میں دیر نہیں کرتا۔ یہ کیوں نہیں سمجھ پا رہا کہ مجھے اللہ نے دنیا کی زندگی میں کیوں بھیجا؟
آپ نے بھی مجھے بلایا، عثمان صاحب بھی آئے، لیکن کوئی فائدہ ہوگا کہ جیسے آئے اٹھ کے چلے گئے؟ لیکن فائدہ بھی ہے کہ احساس تو ہو رہا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے تغدو کوشش قدم تو اٹھایا جا رہا ہے، ورنہ بازار بھرا پڑا ہے۔ شکلیں انسانوں کی ہیں، حرکات حیوانوں کی۔ اتنی دنیا ترقی کر رہی کہ دکاندار کے پاس پیسے لینے کے لیے وقت نہیں، چیزیں دینے کے لیے نہیں۔ ایک ایک دکان پہ 5 بندے، گھر میں جا کے بیٹے کو ڈانٹتا ہے، بھتیجوں کو ڈانٹتا ہے، سارا دن کہاں رہتے ہو، دکان پر آیا کرو، بوڑھا باپ ہے، تھک جاتا ہے، لیکن جا کہاں رہا ہے؟ موت کے وقت کفن دیکھ لینا، ایک بھی جیب نہیں ہوگی، ایک بھی پیسہ نہیں ہوگا، کمایا اتنا کہ تھک گیا کما کما کر۔ بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، بھاگ رہے ہیں، ایسا دلدل ہے کہ جس میں ایک مرتبہ پاؤں دھس گئے اندر ہی جا رہا ہے، باہر کوئی نہیں نکال رہا۔ یہ ایسا گڑا ہے کہ اس میں گرتے ہوئے سارے اس کو حوصلہ افزائی اس کی کر رہے ہیں، کوئی مذمت نہیں کر رہا۔ اب یہاں میرے پیاروں کے ذہن میں ایک بات آئی ہوگی، وہ بات یہ کہ یار مولویوں کو جب دیکھو چندے مانگتے ہیں اور دنیا کی پیسوں کی مذمت کرتے ہیں۔ اب جو مسجد خلفائے راشدین کے لیے مجھے کہا گیا کہ آپ نے کچھ کرنا ہے، تو یار چندوں کے بغیر ان کا گزارا بھی نہیں ہے اور دنیا کی مذمت ہے۔ جو چیزیں انسان کی ضرورت کے تحت ہیں، جو ضرورت میں ہیں، اس کی طلب، اس کا حصول اللہ کی رحمت ہے، اور جس چیز کی زیادتی سے ایمان کی ترقیوں میں کمی آ جائے اور انسان کو 5 اوقات اللہ کے آگے کھڑے ہونے کی فرصت نہ ملے، ان چیزوں کے حصول پر اللہ کی طرف سے مذمت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں کون تھے؟ کلیم اللہ۔ انسانوں میں تھے، انسانوں میں تھے، نبیوں میں تھے، اللہ سے کلام بھی کرتے تھے۔ ان کے پاس پہننے کو ایک ہی چادر تھی اور جانور کا چارہ بھی اسی دھوتی کے پلو میں ڈالا کرتے، اور رہنے کے لیے ان کے پاس ایک چھپرا تھا، بس چھپرا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی زرہ مبارک ایک یہودی کے گھر میں گروی رکھی ہوئی تھی۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، خزانے اللہ کے دامن میں تیرے ڈال دیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دنیا سے گئے تو پرانے کپڑوں کے کفن میں گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی نے آپ کے کھانے کو دیکھا تو صحابہ اکرام میں تو پہلے ہی عام ہو چکا تھا کہ کئی دن گزر گئے حضرت عمر کے پاؤں میں جوتی کوئی نہیں، ننگی پاؤں پھر رہے، اور ایک پتھر کا سرہانہ بنا کر زمین پہ لیٹے ہوئے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ہمت نہیں کہ ان سے کوئی بات کر سکے، تو 2 ماؤں سے عرض کی۔ ایک بیٹی تھی حضرت حفصہ نبی کے گھر میں، اور روضہ مبارک کے سامنے ایک کھڑکی ہے، کھڑکی سارے ایک جہاں حضرت عباس کا پرنالہ تھا باب السلام میں، ایک روضہ مبارک کے سامنے کھڑکی،
اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اسے ایسے ہی رہنے دینا، تو آج بھی عرب والوں نے اس بات کا حیا کیا، اس کے اندر پتھر نہیں ہے، اینٹ نہیں ہے، وہ سوراخ ہی ہے، باب السلام سے داخل ہوں یوں مڑیں گے، وہ جو نون کی جو آیت ہے وہاں بالکل سوراخ، اور آگے جب حضور کے روضہ مبارک کے سامنے وہ کھڑکی ہے، یہ ماں بیٹے کا یا بیٹی باپ کا معاہدہ ہوا تھا کہ جب مسجد نبوی شریف کی توسیع شریف ہوئی تو حضرت حفصہ اور امہات المومنین کے مکان آئے، تو مائی نے حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا حضرت عمر نے یہ مکان مسجد مسلمانوں کے حوالے کر دے، کہا نہیں حضور دے کے گئے تھے، شرط یہ اسے مسجد کی توسیع میں شامل کروں گی لیکن وعدہ کر یہ کھڑکی قیامت کی صبح تک کھلی رہے گی۔ وجہ پوچھی تو کہنے لگی حضور تو دنیا میں نہیں رہے، روزہ مبارک تو سامنے رہے گا، جب میرا دل کیا کرے گا میں جھانک کے باہر دیکھ لیا گا۔ یہ کھڑکی میں نے بند نہیں ہونے دینی، سب کے مکان بند، آپ نے فرمایا سب کے دروازے بند کر دو، صدیق کا دروازہ باب السلام ہونا، ابا بکر صدیق، آج بھی غریب نائجیرین سوڈانی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں صدیق کے دروازے پر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہماری دو ماؤں نے، حضرت عائشہ حفصہ نے عرض کی تھی عمر 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی ہے، 2-4 نئے جوڑے سلوا لو اور اپنا رہن سہن کچھ درست کر لے، 30,000 کھانے میں نرمی اختیار کر لے۔ اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت 3-4 دن کی روٹی کا سوکھا ٹکڑا جو بغیر چھنے ہوئے آٹے کا تھا، جوں کا، وہ پانی میں ڈبو کر کھا رہے تھے۔ اس ٹکڑے کا ایک ذرہ حضرت عمر کے حلق میں پھنس گیا، جس کی وجہ سے کھانسی ہوئی ہوگی، گلے میں خراش آئی ہوگی، تو آپ وہ اس خراش کا، کھانسی کا اظہار آنکھوں کے آنسوں سے شروع ہوا۔ تو مائی پاس کھڑی تھی، کہنے لگی ابا کوئی روٹی چل میں تازی پکا دوں۔ تو حضرت عمر نے پانی کا گھونٹ پیا اور اپنے گلے کو یوں ملا، بیٹی عمر کو چپ کر کے کھانے دے، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اس کا حساب دینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اور کپڑوں کی باری آئی، فرمایا مجھے نام بتا جنہوں نے عمر کو پٹڑی سے اتارنے کی کوشش کی، میں مار مار کے ان کے منہ پر منہ لال کر دوں۔ میری مثال تو 3 دوستوں کی تھی، 3 دوست تھے، ایک چلا گیا اس کے پیچھے، اسی کے راستے پر دوسرا کامیاب ہو کر چلا گیا، کہ میں اکیلا رہ گیا، مجھے میرے راستے سے نہ ہٹاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا تمہیں پتہ تم کون ہو، نبی کی حرم ہو، اے میری بیٹی تو رسول اللہ کے گھر میں رہی، مجھے یہ بتا اللہ کے نبی کا کھانا کیا ہوا کرتا تھا۔ بس یہ کہنا تھا کہ ماں کی آنکھوں میں آنسو، کہ تمہیں کیا کیا بتائیں، وہ ہمیں دن نہیں بھولتے۔ بعض اوقات تو بھوک کی وجہ سے آواز کے ساتھ رونا شروع کر دیتے تھے۔ اپنے گھر کے فریجوں کے خانوں کو میری بیٹیوں جا کے کھول کے دیکھنا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم خاوند کو کس بات پر تانا اور اللہ سے کس بات کی ناشکری کرتی؟ جو اس وقت تمہاری گود میں بچہ یہ چامیاں کر رہا ہے نا، اگر اللہ اس کی اٹکیلیوں کا جب اسے دودھ پلا کر پیٹ بھرتی ہے اور ڈگار مارتا ہے اور تو الحمدللہ کہہ کے یہاں بوسا اور ہونٹوں پہ کاٹتی ہے، پھر یہ یوں پیر مارتا ہے، اگر میرے اللہ نے اس کی اٹکیلیوں کا بھی حساب لینا شروع کر دیا تو خدا کی قسم اس نعمت کا جواب دیتے دیتے سر جھک جائے گا میرا۔
میری بہن، میرا دل کر رہا ہے میں آپ سے مخاطب ہوں. یہ تو جمعے میں جاتے رہتے ہیں، ہر جگہ کہیں نہ کہیں کسی جلسے میں جاتے ہیں. آپ کے لیے اس مسجد والوں نے بہت اچھا پردے کا انتظام کیا. کوشش کرو اپنی آواز جو میرے کانوں تک آ رہی ہے، میں نے تو نہ اس کے سننے کی چاہت رکھی نہ میں یہ سننے کے لیے آیا. اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر میرے بھائی کے کان میں آپ کی پیاری آواز نے رس گھولنا شروع کر دیا تو یہاں بیٹھنا بھی اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاوے گا. خاموش، نہیں ہو سکتی تو اٹھ کے چلی جاؤ. دین کی بات سننے کے لیے اگر پردہ اور زبان کی پابندگی ہو جائے، اس سے بہتر ہے کہ گھر میں خاموش جا کے لیٹ جانا ہے. بھائی بھائی، یہ دین ہے، یہ دین ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا، کہ وہ وقت نہیں بھولتا جب بلال اذان کی آواز سنا کر حجرے میں آئے اور عرض کی نماز کے لیے تیاری ہے، چلیں. فرمایا بلال اندر آؤ. جب اندر آئے تو اللہ اکبر، رحمت عالم کا تن مبارک ننگا تھا، تہمت باندھ رکھی تھی. فرمایا بلال کسی اور سے کہو نماز پڑھائے، آج میرے پاس پہننے کے لیے کرتا بھی کوئی نہیں ہے میرے. پھر سیدہ عائشہ کی طرف مخاطب ہوئے کہ بیٹی تجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب صدیق اکبر کا آخری وقت تھا، امت ایک مرتبہ پھر یتیم ہو رہی تھی. حضور کے جانے کے بعد امت کو سہارا صدیق اکبر نے دیا. 2 سال 4 مہینے 10 دن کے بعد جب صدیق دنیا سے گئے، امت پھر یتیم ہونے لگی. تیری بغل بھاری دیکھ کر، تیری بغل بھاری دیکھ کر تیرے باپ نے تجھے یوں دیکھا تھا اور کہا تھا کیا لائی ہے بغل میں، تو تو نے یوں 2 چادریں نکال کے دکھائی کہ ابا زندگی میں تو کوئی نیا کپڑا نہیں پہن سکے، تیری بیٹی تیرے لیے کفن لے کے آئی ہے. چل وفات کے بعد ان سے ملاقات ہوگی جن سے ملاقات کے لیے ساری امت انتظار میں ہے. چل نیا کپڑا پہن کے جا. کہ بیٹی پہنتا تو ضرور، تیرا دل ضرور رکھتا. بتا جب حضور کا جنازہ تیرے گھر سے اٹھا، بتا کون سا کپڑا پہنا ہوا تھا. اماں چرپائی کا پایا پکڑ کے بیٹھ گئی، کہنے لگی ان کی باتیں نہ چھیڑو. جب حجرے کی چوکٹ سے ان کی چرپائی نکلی تو 17 پیوند والا قمیض پہنا ہوا تھا. فرمایا میری بیٹی نیا کفن پہنا کر ان سے اپنے باپ کو دور کرنا چاہتی ہے. ابھی میری آنکھیں بند نہیں ہوئی، میری سانسوں کا سلسلہ چل رہا. میری زندگی میں یہ کفن کسی مدینے کے غریب کو دے دے، کسی یتیم کو دے دے، کسی بیوہ کو دے دے. یتیم کپڑے بنائے گا، بیوہ سر کی چادر بنائے گی. ابو بکر کو چرپائی پر دیکھ کر اللہ کو اس پر رحم آئے گا. میرے پیارو، کس نے تھکانے والی دنیا کی طرف لگا دیا؟ مکان بنانے کی مذمت نہیں. جب ایک مکان میں گزارا ہو رہا ہے تو دوسرے مکان کو بناؤ، 10 بناؤ حلال روزی سے، لیکن کسی غریب کے ارمانوں کا جنازہ نکال کر وہ چھت مت بناؤ.
کاروبار کرتے وقت امیر غریب تمیز ختم ہو جائے، بڑے چھوٹے کا معیار ختم ہو جائے، اتنی ضلالت، چل 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 نیچے اتر، تھلے اتر، تھلے اتر، کیا ہو گیا؟ اگر وہ بھول کے اپنے ارمانوں کو لے کے تیری دکان پہ چڑھ گیا، گڑ نہ دے گڑ جیسی بات تو کر دے، ایسا جنازہ نکالیں گے، تیری اوقات ہے لین دئی، منہ ہے تیرا لین دا، تو ہاتھ کیسے نہ لایا، چل وہ فلانے بازار چلا جا، تیرے معیار دے اتھے ملن گے۔ یقین کر جتنا بڑا گناہ ہو، اگر بچ سکے تو بچ، اگر ہو جائے تو ہو جائے، توبہ کر لینا، معاف کر دے گا۔ کسی کا دل نہ توڑنا، قبر میں خدا کی قسم ایک رات لیٹنا مشکل ہو جائے گا۔ دل نہ کسی کا توڑ کے جانا میری بہن۔ شاپنگ بے شک 50,000 کی کسی بڑی دکان سے کر کے لا، گھر کی برتن دھونے والی کے سامنے شاپر مت کھولیو۔ پڑوسن تیرے سے ملنے کے لیے آئے، اس نے تو اپنے شوق میں دکھایا، تینوں دساں تیرے پرا نے 50,000 دی شاپنگ کرائیے، کیڑے کپڑے لے کے آئیں، ان کا ویک بس اس نے یوں کر کے ہاتھ لگایا، اسی کو لگانے والی کو اپنے باپ کی ریڑھی یاد آ گئی۔ میں دن میں پتہ نہیں 6-6 7-7 پروگراموں میں اس طرح ہی روتا ہوں، میں کوئی پاگل تھوڑی ہوں یار۔ کب آپ کو اپنے پر اور مجھے اپنے پہ کب رحم آئے گا؟ کیوں رحم نہیں آتا؟ ہم کیوں ناکام ہو کر قبر میں جانا چاہتے ہیں؟ آج اللہ نے سونے کے برتنوں میں چاندی کے چمچوں میں کھلا دیا۔ تمہیں وہ بزرگ نظر نہیں آتے جو مونگ پھلی کی ریوڑی کی تھیلیاں پیکٹ پکڑ کے گاڑیوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، اور جہاں گاڑی ٹول پلازے پہ رکے منتیں کرتے ہیں، لے جا تیری مہربانی 2 لے لے 3 لے لے، نظر نہیں آتے؟ آج اللہ نے اوقات سے بڑھ کر دے دیا، کیوں اس کے آگے جھکنا نہیں آتا؟ کیوں شکر؟ وہ مانگتا کیا ہے تمہارے سے؟ اس کا تقاضا کیا؟ اس نے کیا مانگا ہمارے سے؟ کہا جاؤ تمہارا منہ ہے مجھے دینے کو، جو میں نے تم سے مانگا تم وہی نہیں دیتے، تم میری شان میں کیا دو گے؟ چلو نکلو یہاں سے۔ فرشتوں دیکھو کس کے پیچھے بھائی کے سینے کو گولیوں سے چھلنی کر دیا، اسے دیکھو تو صحیح۔ ساس سسر کو سے لڑ رہی ہے اور ماں باپ کے گھر میں جا کے بیٹھ گئی اور کہہ رہی ہے ماں پہ نو رکھ یا میں نو رکھ، تم مر نہ گئی تو کسی کنویں میں گر جا، کسی کتے اور بیڑیوں کے حوالے اپنے آپ کو کر دے۔ تجھے اللہ نے جنتی حوروں کی سردارن بنایا تھا تیرے اس مزاج کی وجہ سے۔ میری بہن تجھے وہ لال جوڑا یاد نہیں جو پہن کے رخصتی کے وقت شادی ہال کی کرسی سے لے کر گاڑی تک جانے میں تجھے 1.25 گھنٹہ لگا تھا؟ کبھی چاچا، کبھی تایا، کبھی ماما، کبھی ابو، کبھی امی، کبھی دادی، کبھی نانی، کبھی تائے کے بیٹے، کبھی پھپھیاں تجھے گلے لگ لگ کے رو رہی تھی۔ تجھے وہ سارے رشتے سارے سسرال کے اندر قدم رکھتے بھول گئے۔ پھپھی کو کہو میرے کمرے میں نہ آ کے بیٹھا کرے، یہ تیری بہنیں جب دیکھتی آ کے بیٹھ جاتی ہیں، تیری کوئی حرام دی کمائی ہے، تیرے چمٹ جاندیاں نے پیسے میرے بندے دی حلال دی۔ اگر اللہ نے تیرے بندے کو کچھ دیا اور تیرے دیور جیٹ غریب ہیں، خبردار کبھی اپنے شوہر کو ان پر خرچ کرنے سے نہ روکیو، ورنہ اللہ تجھے تیری اولاد کے ہاتھوں ذلیل کرائے گا۔
اگر کسی کے گھر کو اپنے آرام، اور میری بہن اللہ کی قسم میں حقیقت عرض کر کے جا رہا، اگر تمہیں نہیں یقین آتا 15 منٹ کے لیے میں موبائل کا کوڈ کھولتا ہوں، تقریباً 450 میسج اب بھی یہاں موجود ہیں، ان میں سے تم 100 میسج پڑھ لو، اللہ کی قسم تم روٹی کھانا بھول جاؤ گی، جتنا اس وقت گھروں کے اندر دنگا فساد اور حلال زندگی کس طرح حرام موت پر آ رہی ہے۔ مجھے پتہ نہیں تمہیں نمبر کون کہاں سے دے دیتا ہے، یہ میرے بچے میرے سے موبائل چھین لیتے ہیں، اور جہاں سنتا ہوں مولوی صاحب کیا کروں، مولوی صاحب شوہر یوں ہے، نشئی ہے، 4 بیٹیاں لے کے کہاں جاؤں، مولوی صاحب شوہر نے طلاق دے دی، ماں باپ نے گھر نہیں رکھا، پھر میں کہ آ گئی ہوں، جیسے جانوروں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے ویسے ہو رہا ہے، مولوی صاحب مر جاؤں، کون سے میں وظیفے بتاؤں؟ اے میری بچی، اگر تو کہے میں تیرے پاس اپنی پگڑی اوپر بھیج دوں، اس سے اپنے پیروں کے تلوے بھی اور پیروں کے نیچے جو گندگی وہ صاف کر دے، جس گھر میں لال جوڑا پہن کے جائے ان کی آنکھوں میں لال لال سونا دینا۔ کوشش کرنا اپنے ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی عزت کو برقرار رکھ کر اس بے سکونی گھر کو جنت کا ایک مرکز بنا دینا، کہ تیری ساس، تیرے سسر، تیرے دیور جیٹھ ہاتھ اٹھا اٹھا کر تجھے دعائیں دیں۔ یہ فرق میری بیٹی بہن تیرے اندر کہاں سے آ گیا؟ جب تو اللہ کے دربار میں رو کے دکھاتی ہے، تیرے ایک آنسو کو تیرے چہرے پر گرنے کی وجہ سے اللہ کا عرش بھی یوں جھوم جاتا ہے۔ تجھے کوئی منہ سے کہہ دے کہ طلاق اللہ نہ کرے، یہ جملہ سننے سے پہلے تجھے موت آ جائے۔ فرمایا اگر تجھے کوئی کہہ دے طلاق، تو اس ایک لفظ سے اللہ کا عرش کانپنے لگ جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 5 وقت کی نمازی، رمضان کے روزے، حلال کو حرام، حلال اور حرام کو حرام جانے، اپنے شوہر کی خدمت کرے، اپنی عزت کو بچاوے، اپنے مرد سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کر دی جائے گی۔ ہر گھر میں جھگڑا، ادھی سردی گزر گئی ہے کپڑے نہیں آئے، ادھی سردی گزر گئی ہے ننگی بیٹھی ہے، الماریاں بھری پڑی ہیں۔ اگر تیرے شوہر کے اندر طاقت نہیں، بجلی کے بلوں نے کمر توڑ دی، گیس کے بلوں نے کمر توڑ دی، مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، جو روٹی 2 روپے کی تھی 15 روپے کی ہو گئی، چنے کی دال سینکڑوں میں روپیوں سے چلی گئی، گوشت چھوٹا تو تصور ہی چھوڑ دو کھانا، اور بڑا صحت مند اس کا بھی تصور چھوڑ دیں۔ جب مہنگائی زیادہ ہو جائے گی تو لوگ حلال چھوڑ کر حرام کی طرف متوجہ ہوں گے، خواہشات بڑھ جائیں گی تو لوگ خواہشات کو پورا جب کریں گے تو اللہ جل شانہ اما نوالہ ان خواہشات کو، جب ضرورت کو خواہشات کے درجے میں لائیں گے تو اللہ ان ضرورت کی چیزوں کا حصول بھی ہمارے پر تنگ کر دے گا۔ کپڑے نہیں بنے، بچے جوان ہو گئے، جب سے آئی اسی گھر میں ہوں۔ اچھا بھائی چلو، اگر بڑے گھر میں چھوٹے گھر سے جانا سکون ہے تو جو گھر ایک ایک کنال کے اوپر ہیں ان میں طلاقیں کیوں ہو رہی، ان میں جھگڑا کیوں ہو رہا؟ اگر پیسے سے سکون ملتا ہے تو امیر گھروں کی بچیاں امیر گھروں سے طلاق کیوں لے کے آ رہی؟ سن لو شیخو پورا کے غیور مسلمانوں، کامیابی ملے گی اللہ کے حکم پر کرنے اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں۔ عورتوں کے لیے جو دین، مردوں کے لیے جو دین تجویز کر کے گئے ہیں، کامیابی تو اسی میں ہے۔ باقی جہاں مرضی دھکے کھا کے دیکھ لو، میری مرضی میرے جسم کا نعرہ لگے گا، اور اگر دین زندگی کے اندر آ جائے گا تو
میرا رب میری مرضی، میرے رب کی مرضی کا نعرہ لگے گا۔ بس اب یہ میں نے چھوٹی سی بات بڑے دبے لفظوں میں آپ کی عزت و احترام کو سامنے رکھتے ہوئے میری بچیوں، بہنوں، بیٹیوں عرض کر دی۔ میں اللہ کی قسم انگلی نہیں اٹھاتا، مجھے اللہ نے ایک بیٹی دی، 12ویں میں پڑھ رہی ہے، میں یہاں ہوتا ہوں، پہلے مجھے نہیں ڈر تھا، کرامت نہیں ڈر تھا، عبید اللہ نہیں ڈر تھا، اب میرا رات کو باہر رہنے کو دل نہیں کرتا۔ محافظ جب لٹیرے بن جائیں اور گھر کی عزت گھر کے اندر محفوظ نہ رہے، جب ماں باپ راتوں کو جوان بیٹیوں کی حرکتوں کو دیکھ کے سونا چھوڑ دیں تو پھر خدا کو رو کے دکھاؤ، ہنس کے نہ دکھاؤ۔ کہیں ہمارے نسلوں کا ہنسنا ہماری سفید داڑھیوں میں خاک نہ ڈال کے چلا جائے۔ میرے پیارو، عقل مند ہو، عقل مندی کا ثبوت دو۔ صبح سے گھر سے نکلتے ہو، رات 2 بجے تک گھر جانے کو دل ہی نہیں کرتا، کس نے مت دے دی؟ جلدی جاؤ گھر، دن میں کاروبار سنبھالو، رات کو اپنی نسل سنبھالو، تہجد کی سجدوں کا پہرا دو، رات کی تاریکی میں آخری پہر میں درود شریف کا پہرا دو۔ یہ ماں، یہ عورت اپنے شوہر کی دشمن ہے، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی عیب پر پردے ڈالتی ہے، جب سر سے پانی گزر جاتا ہے پھر کہتی میں کی کراں۔ پہلے دن جب غلط قدم اٹھا تھا، اللہ کی رحمت کا دوسرا روپ ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم۔ تو نے اس کے ننگ پنے کو چھپانا ہے، اس نے تیرے ننگ پنے کو چھپانا ہے۔ اے میرے بھائیو، اپنے گھروں میں وقت دو، اپنے گھر میں وقت دو۔ یہ ایسا شہد ہے کہ جس پر ایسی مکھیوں نے قبضہ کر لیا ہے، یہ شہد نہیں چوس رہی، یہ ہماری عزت، حیا، غیرت کو چوس رہی ہیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اتنے سیکیورٹی کیمرے، اتنی گھروں میں باڑیں، سیکیورٹی گارڈ، اتنوں کے ہونے کے باوجود غیرت چوری ہو گئی، اتنوں کے ہونے کے بعد پردہ چوری ہو گیا، اتنے پر ہونے کے باوجود فرما برداری چھن گئی۔ کون کس سراغ سے آیا اور کہاں سے حملہ کر کر انسانیت کو ہی لے گیا، جسم انسانوں والا، کرتوت حیوانوں والے چھوڑ کے چلا گیا۔ مجھے بیان سے پہلے کہتے ہیں اتنا رو کے دکھاؤ کہ عوام روئے۔ اگر رونے سے کام بنتا تو بھائی میں تو 36 سال سے رو رہا ہوں۔ ایسا زندگی کا ٹف شیڈول ہے۔ اب یہاں سے میں نے ایک اور جگہ جانا ہے، پھر میں نے صبح لاہور سے سیدھا کراچی، ظہر کے بعد میں نے حیدرآباد جانا ہے، پھر میں نے مغرب کے بعد ماتلی، رات کو وہ ٹنڈو محمد خان 11 بجے پہنچنا ہے۔ یہ ایسی محنت ہے مجھے تھکنے نہیں دیتی، اللہ کے فضل و کرم سے لگ جاؤ، مزے آئیں گے، مکے بھی چلے جائیں گے، مدینے بھی چلے جائیں گے، پیسہ بھی آئے گا، سب کچھ آئے گا۔ اپنے آپ کو چند دن اللہ کے حوالے کر دو، قیامت کے بعد کی جو زندگی، اس کی نعمتیں، اس کی ساری کرم نوازیاں اللہ ہمارے حوالے کر دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں ہم وعدے لے میرے بندوں سے، یہ میری بات نہیں مانتے، ما لکم لا ترجون للہ وقارا ما غرک بربک الکریم۔ انہیں میں کیسے سمجھاؤں کہ ان کا رب دشمن نہیں، ان کا رب ان کا خیر خواہ ہے۔ جنہوں نے آج نمازیں نہیں پڑھی انہوں نے اللہ کا کیا چھین لیا، اور جنہوں نے پڑھ لی انہوں نے اللہ کو کیا دے دیا؟ اپنے ہی نقصان، اپنا فائدہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔
رحمان کا مطالبہ قرآن کے اندر، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے دامن میں جا کر بیٹھ جاؤ، سچوں کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ حضرت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے جب یہ قرآن پاک میں یہ آیت پڑھی، فوراً اپنے وزیر سے کہنے لگے مجھے کوئی سچوں کی نگری میں سچا دکھا دے۔ ہارون رشید نیک بادشاہ، ملکہ زبیدہ جس کو بہلول دانا دنیا میں جنت کا مکان دے کے چلے گئے، اپنے وزیر سے کہنے لگے کہ مجھے کوئی سچا دکھا دے۔ اس وقت حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ موجود تھے۔ بادشاہ سلامت، خلیفہ مسلم، آپ اس وقت اللہ والے کے پاس جانا چاہتے ہو تو دھرتی کے اوپر فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ، ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے کہہ دیا کہ جا کے ملاقات کا ٹائم لیا اور ان سے کہہ دے وقت کا بادشاہ دنیا پر حکمرانی کرنے والا آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کے پاس جب غلام پہنچا تو مسکرا کے کہنے لگے فقیروں کی نگری کے اندر امیری کا بتاؤ کیا کام ہے؟ اس کو اپنا کام کر، ہمیں نہ چھیڑ۔ اصرار کیا وزیر نے کہ حضرت جی ملاقات چاہیے۔ آپ نے فرمایا پھر ایسا کر دن کے اجالے کا ٹائم نہیں ملے گا، رات کے اندھیرے میں ٹائم ملے گا۔ اگر دنیا کا لالچ ہوتا، دنیا کی حرص ہوتی تو کہتے نہیں ذرا دن کے اجالے میں لے آ، 15-20 دن کا ٹائم لے لے، میں اپنے سارے خلفاء مریدوں کو بلا لوں کہ بادشاہ میرے دروازے پر آ رہا ہے۔ فرمایا رات کے اندھیرے میں لانا، کوئی فوج نہ لائیو کہ سیکیورٹی نہ لے کے آئیو، اگر تو آ سکے آ جا، وگرنہ اکیلا بھیجنا۔ دن کے اجالے میں میرے پاس آیا تو اس بادشاہ کے آنے کی وجہ سے دنیا کی اور حکومتوں کی لوگوں کو میرے سے توقع ہو جائے گی۔ میں تو دنیا کو اللہ کی حکومت اور اللہ کی حکومت میں راج کروانے کے لیے آیا، اللہ کی حکومت کے اندر اللہ کی حکومت کا پابند کرانے کے لیے آیا۔ ہمیں کیا واسطہ کہ بادشاہ کے ماتھے پر اس وقت جو تاج ہے اس کے اندر کتنے ہیرے موتی لگے ہوئے ہیں۔ ہارون رشید کا آدھا دل تو پہلے ہی نرم ہو گیا جب خلیفہ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ رات کے اندھیرے میں گئے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نے اپنی خانقاہ کے، اپنے آستانے کے، اپنے حجرے، اپنے جھونپڑے کی بتی بجوا دی، دیا بجھا دیا۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے جا کر سلام کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت فضیل بن عیاض نے یوں کر کے ہاتھ ملایا۔ شاہی کھانا تھا، شاہی خاندان تھا، شاہی آرام تھا، شاہی بستر تھے، مساریاں نرم بستر تھے، وہاں کی غذا بھی اچھی تھی، جو گوشت کی نشو نما بھی اچھی ہو رہی تھی۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نے حضرت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا، موٹا ماس یوں کر کے ہاتھ میں آ گیا۔ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ کتنا پیارا جسم ہے جس کو قیامت کے دن اللہ جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ نہ تعارف کوئی نہیں۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو چیخ نکل گئی، کہنے لگے آپ کو کیسے معلوم ہے کہ تخت و تاج پر اللہ یہ جسم کو جہنم میں جلائے گا؟ فرمایا او میں اللہ کے بندے، تجھے کس نے کہہ دیا خدا تخت و تاج میں ملتا ہے، اللہ تو فقیری میں ملا کرتا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، تاج کہیں جا کے گرا، لباس کہیں جا کے گرا۔ جو ہارون روزانہ تخت پہ بیٹھا کرتا تھا وہ دن کے اجالے رات کے اندھیرے میں مصلے پہ بیٹھا روتا نظر آیا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ دکان پر جانے سے منع نہیں، کاروبار کرنے سے منع نہیں، مل فیکٹری بنانے سے منع کوئی نہیں۔ اے میرے بچوں، میرے پیارو، جب جیب میں پیسہ ہوتا ہے جیب پہ بار آ جاتا ہے، جب دنیا کا نعرہ لگ کے دل کے اوپر بار آ جاتا ہے تو میرے عزیزو دل وزنی ہو جاتا ہے۔ جیب کو ہلکا کرنے کے لیے تجوری کا استعمال کرنا پڑتا ہے، دل کے بار کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ایک نہیں کئی ہزاروں اللہ والے شیخ پورا کے اندر موجود ہوں گے۔ اور میرے پیارو، اگر میرے عزیزو خدا نہ کرے کوئی ایسی بات ہو کہ دور دراز ہو، اکا دکا یہاں ہو، تو میرے عزیزو ماں باپ تو گھر کے اندر موجود ہیں، اچھا دوست اچھا سجن تو میرے عزیزو موجود ہے۔ اگر یہ میرے عزیزو صحیح مت دے دے، ماں باپ صحیح تربیت کر دیں، تو یہ بھی کسی اللہ والے سے کم کوئی نہیں۔
بات رہ گئی کمانے کی، بات رہ گئی نمازیں پڑھانے کی۔ اللہ نے ہر ایک کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ کسی کی ڈیوٹی مال کما، دن رات کما، دونوں ہاتھوں سے کما۔ تو مال کمائے گا، تیرا مال قرآن کی ترقی پر، تیرا مال اسلام کی ترقی پہ خرچ ہوگا۔ تیرے مال کو غریبوں کے لیے، امیروں کے لیے، تیرے مال کو یتیموں کے لیے، والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ اگر تیرے پاس مال نہیں ہوگا تو راہ للہ میں نہیں دے گا تو لوگ یتیموں، مسکینوں، غریبوں کی پہچان بھول جائیں گے۔ کما، ایک مانگے گا 10 دوں گا، 10 مانگے گا 100 دوں گا، 100 مانگے گا 1000 پہ لاکھ دوں گا، اربوں کروڑوں دوں گا۔ لیکن میرا بندہ جتنا بھی کما لے گا کبھی اس پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیو۔ او میرا بندہ جتنا بھی کما لے گا اسے کامیابی کا معیار نہ سمجھیو۔ اس کا حاصل کرنے کو منع نہیں کرتا، اس سے محبت کرنے پر اللہ جل شانہ آپ کو مجھے تنبیہ کر رہا ہے کہ جس سے محبت کر رہے ہو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الغرور۔ بنانے والا خود کہہ رہے او لوگو، اس کے پیچھے میٹھے رشتوں کے اندر پھکا پن پیدا نہ کرنا، اس رشتے کے پیچھے رشتوں میں دوری پیدا نہ کرنا، اس کے پیچھے آپس میں ایک دوسرے سے طلاق کھلا نہ مانگنا، اس کے پیچھے گھر سے بے گھر نہ ہونا۔ بنانے والا خود بتا رہا ہے جو چیز میں نے بنائی ہے یہ سارے کا سارا دھوکے کا گھر ہے۔ رہی بات غریبی کی، رہی بات امیری کی، رہی بات پیسے کی، رہی بات بیماری کی، رہی بات بے اولاد ہونے کی، رہی بات میرے عزیزو کرائے کے مکانوں میں، کرائے کی دکانوں میں چھابڑی لگانے کی، ریڈی بنا لگانے کی، اس کو تو مالک کائنات نے پہلے بتا دیا، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ اوے میرا بندہ حالات تمہارے پر آئیں گے، کبھی کبھی میں تمہیں آزماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ میں کبھی حالات پہ آزماؤں گا، کبھی دے کے آزماؤں گا، کبھی لے کے آزماؤں گا، کبھی اولاد چھینوں گا، کبھی اولاد دوں گا، کبھی کھیتی باڑی برباد کروں گا، کبھی آباد کروں گا، کبھی بیماری دوں گا، کبھی صحت مند کروں گا۔ جس حال کے اندر بھی میں تجھے رکھوں بس تیری زبان سے میں شکوہ نہ سنوں، تیری زبان سے گلہ نہ سنوں۔ امیری میں، غریبی میں، بیماری میں، صحت میں کوئی تیرے سے پوچھے میاں صاحب کیا حال ہے، تیری زبان رکے نہ، ہونٹ ہلنے لگ جائے اور تیرے منہ سے نکلے الحمدللہ۔ بس میرا بندہ اتنا کہہ دینا، لئن شکرتم لازیدنکم، کوئی بھی چیزیں واپس لٹاؤں گا، دیے ہوئے مال میں برکت عطا فرماؤں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر بات بات پہ رونا ڈالے گا، گھر کے اندر ناشتے پہ رونا، دوپہر کے کھانے پہ رونا، عید کے دن میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے، جو کپڑے میں نے کہے تھے وہ لا کے نہیں دیے، اپنی بھابھی کو دیکھ تیرے بھائی نے کیا لا کے دیا۔ اللہ اکبر۔ عید کے دن لوگ پھیونیاں کھا رہے ہیں، سیویاں کھا رہے ہیں، اس دن میرے عزیزوں گھر کے اندر طوفان بدتمیزی ہے۔ عید پڑھنے والا دروازے سے گزر رہا ہے، کہتا چھڈو یار انہاں دا ہر ویلے ای رہنا ہے، ہم تو یہاں کے پڑوسی ہیں، 24 گھنٹے گھر کے اندر کنجا کھانا رہتا ہے۔ تو جیسا گمان زمین کے اوپر ہو رہا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ایسا فیصلہ عرش بری کے اوپر ہو رہا ہے۔ کیسے اللہ ایسا بھی زمانہ آنا تھا ہمارے گھروں کے اندر کہ بیوی شوہر سے جھوٹ بول رہی ہے۔ ایسا بھی ایک وقت آنا تھا، یقین جانو ایک وقت اس امت کے اوپر ایسا گزرا کہ بعض اوقات بیوی شوہر کے سامنے بیٹھا نہیں کیا کرتی تھی، کہتی تھی اس کا ادب ہے، اس کا حیا ہے، اس کا احترام کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ایک وقت ایسا تھا رب اکبر کی قسم مرد اپنی بیویوں کا خیال کیا کرتے تھے، اب تو جسے دیکھ لو گالی یہاں سے ملتی ہے تو یہ پیر کی جتی کہنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اور میرے عزیزوں دکان بنا لی، مکان بنا لیا، لیکن کتنی بدنصیبی کی بات ہے ہم 2 چیزوں میں ناکام ہو گئے، ایک تو اپنی کامیابی کے بارے میں فیصلہ نہ کر سکے، دوسرا اپنی اولاد کو ناکام چھوڑ کے چلے گئے۔
10 मुहर्रम उल हराम को कब्रिस्तान जाएंगे, पूरा शेखू पूरा बाप दादे की कब्र पे खड़ा होगा, आवाज लगाएगा, 2 दाबड़े 2 बोरे यहाँ डाल दे, 2 दाबड़े डाल दे। पता है अब्बा कब्र से चगाड़े मारता है, मार वो के दिखाती है, कहती ओ अनवर ओ शफीक ओ रफीक असगर अकबर, इतने बेवफा तो दुश्मन भी ना थे, इतना गिले करने वाले तो खानदान में भी ना थे, मुझे क्या पता था कि तुम मेरे इतने बड़े दुश्मन निकलोगे, मैं कभी अल्लाह से झोली फैला के ना तुम्हें मांगती, इससे बेहतर तो बे औलाद होना अच्छा था। ऐ बच्चों पूरा साल मैं तुम्हारी राह तकती रही, मैं रोजाना कब्र में से झांक झांक के देखती रही कि मेरा बेटा अनवर रफीक शफीक आएगा। अल्लाह अकबर, 1 साल के बाद आया, क्या जुल्म करके गया, जब मेरी रूह पर मेरे मुंह पर डाल के गया, पहले थोड़ी थी, पूरा कुब्बा मिट्टी का बना हुआ था, 2 दाबड़े डाल के चला गया, मेरी कब्र को और वजनी करके चला गया। अनवर कहने लगा अब्बा क्या करता, शफीक कहने लगा अम्मा क्या करता, का बेटे घर से वुजू करके निकलता, हाथ में 100 दाने वाली तस्बीह निकलता, हर दाने के ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ता, हर दाने के ऊपर कलमा तैयबा पढ़ता। अल्लाह की किबरियाई की कसम है, कब्रिस्तान पहुंचने से पहले तेरे पढ़ने की बरकत से अल्लाह मेरी कब्र को जन्नत का बाग बना देता। ये क्या करके जा रहा है मेरे बच्चे, तेरे कमरे में एसी नहीं था, पुत्रा तूने इशारा किया, मैं तुझे पता है कहां से लेके आया, मसहरी नहीं थी, तूने जो मांगा मैंने दिया, तेरा बाप आज तेरे से भीख मांग रहा है, खैरात मांग रहा है, दुआ कर दे, पढ़ के कुछ मेरे पास भेज दे, मकान तेरे नाम, दुकान तेरे नाम, रकबा तेरे नाम, कोठी तेरे नाम है, कारोबार तेरे नाम है, बैंक बैलेंस तेरे नाम है। कितना बदनसीब बाप है, इतना कुछ होते के बावजूद बेटा बाप के नाम कुछ ना कर सका है। फरमाया मेरे प्यारो, अगर माँ बाप मर जाए तो धरती के ऊपर गुनाह करना छोड़ दो, बेटा इधर गुनाह करता है, सारी मूवी अल्लाह कब्र के अंदर दिखा देता है। ये कर ले देख, मैयत को कब्र के अंदर उतारा गया, मसनून है, फरमाया सवाल जवाब हो रहे हैं, सूरह बकरा के रुकू पढ़ो ताकि मरने वाले के लिए आसानी हो। एक इधर खड़ा होकर पढ़ रहा है ईमानियात और एक इधर खड़ा होकर पढ़ रहा है सवालियात, और क्या कह रहा है, रहम की भीख मांग रहा है, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बी। अल्लाह फरमाते हैं मौलवी साहब तू तो कम से कम झूठ ना बोल, अभी असर की नमाज पढ़ा के आया, अभी अभी उम्रा मैंने तुझे कराया, रोज़ा रसूल पे हाज़री दे के आया, और यहाँ के तूने झूठ बोलना शुरू कर दिया। और क्या कह रहा है, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बी, ऐ अल्लाह हमारे पे वो बोझ ना डाल जिसको अल्लाह हम उठाने से कासिर हो गए। अल्लाह फरमाते हैं मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, इससे पूछ, मैंने तो इस पे बोझ नहीं डाला, ये सारा गुनाहों का बोझ खुद डाल के आया, मैंने 5 नमाजों का बोझ डाला था, ये 70 साल के सजे छोड़ के बोझ अपने ऊपर डाल के लाया, मैंने तो 11 महीने में 1 महीने रमज़ान के रोज़ों का बोझ डाला था, ये 12 साल नहीं 12 महीने रोज़े छोड़ कर ये बोझ अपने ऊपर डाल के आया। सूद मैंने कहा था बोझ ये लेके आया, शराब मैंने कहा था, रिश्वत मैंने कहा था, बेटी बहन की शादी पर नंगा नाच इसने नचवाया था, मैंने कहा था ढोलक की थाप पर भाई की मेहंदी पर इस चौक से अपने घर से नाचती नाचती ही शादी हाल में गई, मैंने कहा था मैं तो तुझे मुसल्ले पे देखना चाहता था, स्टेजों पर मैंने कहा था तू आ, अल्लाह अकबर, जैसा तू करके आई मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, लाख सिफारशी खड़े हो जाएं लेकिन तुझे भुगतना पड़ेगा। हर 15-20 दिन बाद अल्लाह चील गाड़ी में, हज़रत इलियास रहमतुल्लाह अलैह जहाज़ को चील गाड़ी फरमाया करते, हर 15-20 दिन बाद अल्लाह बिठा देते हैं। अब मुझे फ़्लाइट याद नहीं कौन सी थी, एयरलाइन याद नहीं, जब हमारी उड़ान को पौना घंटा हुआ ना, तो एक बेटी थी एयर होस्टेस ने 10-15 मेरे पास से चक्कर लगाए, और जब भी मेरे पास से गुजर के जाए मुझे महसूस हो रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाज़ में भी इस तरह ही बैठते हैं जैसे ही है, हमें नहीं शर्म आती,
اور آپ اللہ کی قسم نہیں یقین آتا، صبح لاہور 9 بجے دیکھ لینا، گیٹ سے لے کر جہاز تک ایسے مرد عورت کھڑے ہوتے ہیں جیسے ان کا باپ آ رہا ہے، نہ میری چیکنگ ہوتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، مجھے کہتے ہیں ویل چیئر سے اٹھ جائیں گے، نہیں بھائی سر چلیں، السلام علیکم سر چلیں، آخر پہلے فون وائرلیس ہو جاتی، صدیقی صاحب کے لیے سیٹ آگے کر دو، وہ جہاں وزیر بیٹھتے اللہ وہاں، میرے پاس کیا ہے بھائی، میرے تو باپ بھی نہیں، میرے تو ماں بھی نہیں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہ میری اپنی ذاتی گاڑی نہ میرا اپنا ذاتی مکان ہے، مشترکہ مکان ہے، بھائیوں کا کمرے ملے پڑے ہیں، میرے اندر ایسی کیا بات ہے؟ واہ اللہ تیرے دین کی محنت کے لیے اپنے آپ کو لگا دیا، مالک کائنات تو نے مخلوق کو ہماری خدمت کے لیے لگا دیا، چل سوچ۔ اب میں بیٹھا تھا اور میری بیگم، میں سفر اپنی گھر والی کے ساتھ کرتا ہوں، میں بیٹھا تو وہ بچی بار بار یوں آوے اور مجھے ایسے محسوس ہوا میرے سے کچھ بات کرنا چاہ رہی ہے اور میں تھوڑا سا یوں بچوں، گھر والی کا بھی ڈر، اللہ کا بھی ڈر، کیوں مولوی اس بارے میں زیادہ خیال رکھتے ہیں الحمدللہ۔ تو جب 5-7 مردمانوں کو ایک VIP سی چیز لے کے آئی، اتنی سی پیالی میں، اس پر پیالی ڈھکی ہوئی، آپ یقین کریں میرے سے کہنے لگی مولانا آپ کو پتہ ہے میں آپ کے پاس بار بار کیوں آ رہی ہوں، بس چپکے سے اس سیٹ کے پیچھے ہاتھ اوپر نہ کرنا، کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ میرے سر پر بیٹیوں کی طرح باپ کی طرح ہاتھ پھیر دیں۔ میری جان نکل گئی، میں نے یوں کر کے یقین جانو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، نہ اسے میک اپ کا خیال رہا، نہ آنکھوں کے ڈوروں کا، ایسے روئی جیسے باپ کے مرنے پہ روتی ہے، اور سوں کر کے یوں صاف کرے، کہنے لگی مولانا میرے ابو فوت ہو چکے، ہم 4 بہنیں ہیں، میری ماں ہے، کمانے والا کوئی نہیں، مولوی صاحب عزت بچانے کے لیے لوگوں کو پانی کے گلاس پلاتی ہوں، لیکن مولوی صاحب یہ اندھوں کی نگری ہے، میرے مجھ سے ٹچ کرنے کے لیے کوئی کونی کوئی جسم بار لگاتا ہے، میں کوئی پاگل تو نہیں ہوں، ہائی فائی پڑھی لکھی ہوں، میں لوگوں کی آنکھ سے پہچان جاتی ہوں، یہ بھائی بن کے دیکھ رہا ہے کہ بغیرت بن کے دیکھ رہا ہے، مولانا دعا کرنا، جو باپ نے عزت دی تھی اللہ کے فضل سے باپ کی گود میں، مولانا دعا کرنا عزت سلامت رہے۔ اللہ اکبر، کہنے لگی مولانا یقین جانو، قسم اٹھا بھی رہی تھی، رو رہی تھی، کہنے لگا مولانا اگر میں گھر سے باہر نہ نکلوں، لوگوں کو پانی نہ پلاؤں، لوگوں کی نوکریاں نہ کروں تو میری ماں کی دوائی لانے والا کوئی نہیں، میری بہنوں کا جہیز دینے والا کوئی نہیں، بس وہ رو رہی تھی اور یہاں تیر چل رہے تھے۔ آخری بات بھائی کرامت بھائی واللہ صاحب، آخری بات اس نے کہی کہ مولانا ہوں جیسی یہ میں مورتی بن کے لوگوں کے سامنے آتی ہوں، مولانا ایک دن چھٹی ایک دن کام ہوتا ہے، 2 دن چھٹی ایک دن کام ہوتا ہے، کہ مولانا آپ کو پتہ ہے جس دن گھر جاتی ہوں میں تھکن نہیں اتارتی، میں مصلی پر اتنا بیٹھ کے اللہ کو رو کے دکھاتی ہوں، اتنا اللہ کو رو کے دکھاتی ہوں کہ عرش والے اس معاملے میں میری پکڑ نہ کرنا، آج جو میرے سر سے دوپٹہ اترا اس کے پیچھے بڑی مجبوری کی داستان ہے۔ میں نے کہا بیٹی تو برقع پہل کے جا، تجھے 10 روپے دینے کو تیار نہیں، کپڑے اتارنے کو جا، اچھے اچھے شریفوں کی جیبیں خالی ہو جائیں گی۔ مجھے پھر رونا آ گیا، میری آنکھ جا رہی ہے، ڈاکٹر مجھے سختی سے منع کر دیں نہ رو، یقین جانو اب میرے سے تقریر نہیں ہوتی، لوگ چھوڑ دے کوئی نہیں، میرا بایاں پھیپڑا 35% سکڑ چکا ہے، وہ کہتے بس کر ایک دن میں ایک پروگرام، لیکن میں کہتا ہوں اللہ اگر تو نے مجھے ڈیوٹی لگائی تو ٹھیک ہے، گھر میں نہ ماریو، چرپائی میں نہ ماریو، اپنا نام سناتے سناتے بلا لینا تاکہ عبدالحنان بھی قیامت کے منہ دکھانے کے قابل ہو جائے۔ ڈر لگتا ہے، ڈر، بیمار آدمی غصہ آ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فارغ بیٹھے، ایک سائل حضرت عمر کی خدمت میں آیا اور آیا کہنے لگا عمر میری بات سنو، حضرت عمر کے پاس در رہا پڑا تو اٹھایا، ہٹ، سارا دن میں مصروف ہوتا ہوں، اب مجھے اتنا سا آرام کا وقت ملا، اتنا سا مجھے آرام کا وقت ملا، تک کرنے کے لیے آ گیا۔ صبح کہاں تھا جب عمر مخلوق کی نوکری کر رہا تھا، اس وقت کہاں تھا، ایسا ڈرایا وہ کانپنے لگ گیا اور دوڑ گیا۔ ہائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی دیر میں احساس ہوا عمر تو نے کیا کہہ دیا اتنا۔ حضور کی مسجد نبوی میں گئے، اللہ محراب رسول کے پاس کھڑے ہوئے، دونوں ہاتھوں سے اپنی داڑھی کو پکڑا، زور زور سے کھینچا، عمر تجھے کیا ہو گیا،
عمر تجھے کیا ہو گیا؟ ایک سائل تیرے پاس آیا، تیری جرت کیسے اسے ڈانٹنے کی؟ عمر کیا تُنے خدا کا سامنا نہیں کرنا؟ عمر تُنے حضور کے پاس نہیں جانا؟ عمر تو وہی عمر ہے، کل تیرے پاس کپڑا نہیں تھا، آج 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی۔ عمر جلدی کر، اس کے گھر میں جانے سے پہلے اس سے معافی مانگ لے، ورنہ اس نے مسلح پہ رو کے دکھا دیا عمر تیرا کچھ نہیں بچے گا۔ یہ احساس میری بہنوں تمہیں اپنے شوہر کے لیے ہونا چاہیے، میرے بھائیوں تمہیں اپنی بیوی کے لیے جو بے جا بکواسات ہے، رڈی کجری کتی کہنے میں دیر نہیں کرتے ہیں، اور اللہ کی بندی ہے، بندی کوئی جانور نہیں ہے۔ جانوروں کو میرے نبی نے گالی دینے سے منع کیا، یہ تو تیرے بچوں کی ماں ہے۔ اس آدمی کے گھر کے رستے کے گھر کے دو راستے تھے، ایک اس گلی سے ایک اس گلی سے۔ اللہ اکبر، پھر آسمان کے ستاروں نے دیکھا عمر ننگے پیر دوڑتا جا رہا ہے، اور جا کر دونوں ہاتھوں سے دروازہ بجایا کہ کون؟ کہ باجی تمہارا نوکر، تمہارا خادم، تمہارا مجرم آیا ہے، کہاں ہیں آپ کے گھر والے؟ اس نے کہا خیر عمر، میرا گھر والا بڑا پریشان تھا، میں نے اسے حوصلہ دے کے بھیجا، جا عمر جا میرے گھر والے عمر کے پاس جا، اس کے پاس بیٹھ، اللہ تیرا مسئلہ حل کرے گا، بڑی مجبوری لے کے تیرے پاس آیا۔ عمر بچوں کی طرح چیخنے لگ گئے کہ اسے بلا تو صحیح، کہ عمر بھی وہ تیرے پاس گیا واپس نہیں آیا۔ پتہ ہے میرے پیارو، نبی کا عمر اس کے گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، اتنا روئے کہ رونے کی آواز آنے لگ گئی۔ اتنی دیر میں وہ گھر کا مالک آیا، تو عمر اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے کہ جو میں نے تجھے جھڑکا تھا اسی طرح مجھے جھڑک اللہ، جس طرح میں نے تجھے ڈانٹا تھا اسی طرح مجھے ڈانٹ لے۔ اگر تیرا رونا وہاں پہنچ گیا تو عمر کیسے سر اٹھائے گا؟ کیا تمہیں وہ نبی کے اوکاشا کا پتہ کوئی نہیں جس نے بدلہ لینے کے لیے حضور کا کرتا اتروا دیا تھا؟ صحابہ کا سہارا لے کر آنے والا مسجد میں ہمارا نبی یوں کمر کر کے ڈنڈا اوکاشا کے ہاتھ میں پکڑا کے کھڑا ہو گیا، مار لے اپنا بدلہ لے لے، قیامت کے دن اگر اللہ کے دربار میں شکایت کر دی میں کیا جواب دوں گا؟ کس بل بوتے پر طلاق دے کے جا تیرے بندے بڑے نے میرے بڑھیا بڑھیا، نا نا نا، اپنے گھر کی زندگی شہد جیسی میٹھی کو کڑوے ایلوے کے اندر کیوں تبدیل کر رہا ہے؟ میری بچی اگر امیری میں راج کر کے آئی تو غریبی میں زندگی گزارنا سیکھ۔ میرے پیارو، اللہ کی تقسیم ہے، ایک بھائی کی شیخو پورا بے مارکیٹ، دوسرے کے پاس ریڈی لگانے کی جگہ کوئی نہیں، تو کیا اللہ کو چھوڑ دے گئے؟ نمازیں چھوڑ دے گئے؟ ناراض نہ ہونا، میں آپ کے آگے رو بھی رہا ہوں، زور سے بول بھی رہا ہوں، اللہ اس پر میری پکڑ نہ کرے۔ گلا اپنوں سے ہوا کرتا ہے، شکوہ اپنوں سے ہوا کرتا ہے، اپنوں کو جاتا ہے۔ بس میں نے کہا آگے سفر کرنا، پھر صبح آگے جانا ہے۔ اتنی سی بات دوں گا، میری سمجھ میں تو کوئی نہیں بھی تکائی۔ یہ سارے علماء آپ کا شاگرد بڑھ کے آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، چلو کسی کتاب سے مسئلہ نکال کے بتاؤ۔ قبر کے اوپر لکھا ہوتا ہے تاریخ وفات، تاریخ پیدائش، کیوں؟ اگر سنت عمل ہے تو ٹھیک ہے، لیکن نہ آج تک کسی نے سوچا، نہ آج تک کسی نے بتایا۔ لیکن قربان جاؤ اس کی حکمت کے، ہماری نسل کے ہاتھوں سے لکھوا دیا تاریخ پیدائش 1970 اور تاریخ وفات 2022۔ اللہ بیٹے گواہ، بیوی گواہ، بچے گواہ، ماں باپ گواہ، رشتہ دار گواہ، خاندان گواہ۔ اللہ اللہ، یہ 70 سال ہمارے میں رہ کر تیری نعمتیں، تیری برکتیں، تیری بہاریں سب کے مزے لوٹ کے اندر آیا، لیکن 70 سال کی زندگی کے اندر پھر بھی تیرے سے یاری لگا کے نہیں آیا۔ لکھیا قالوا یا
ویلنا من باسنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اللہ اکبر۔ جب قبروں سے اٹھایا جائے گا یوں دائیں بائیں دیکھیں گے، کہو گے من مرقدنا ھذا، کس نے ہماری قبروں سے ہٹا دیا؟ ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ جنجال برا ہوگا، یہ ہیبت، یہ عذاب، یہ جہنم، یہ دہکتی آگ، ہائے ہائے ہائے، ہمیں کس نے قبروں سے اٹھا دیا؟ وہی عذاب اچھا تھا۔ اور ایک گروہ اٹھے گا کہے گا الحمدللہ، یہ کیا ہوا؟ یہ جنت، یہ بہاریں، یہ حوض کوثر، یہ لواء الحمد، یہ شفاعت کا جھنڈا، یہ اللہ اکبر چہروں کی نورانیت، یہ جنت کی خوشبو، یہ جنت کے 8 دروازے۔ پھر میرے عزیزوں نہ انہیں پتہ لگے گا، نہ انہیں پتہ لگے گا، عرش عظیم کا مالک اعلان کرے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ وعدہ تھا جو دنیا میں تمہارے سے کیا گیا تھا، وصدق المرسلون، آج اللہ نے جو اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا، آج اللہ نے وہ وعدہ سچ کر دکھایا ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ چہرے چمکتے ہوں گے، کچھ پہ پھٹکار پڑ رہی ہوگی، یا اللہ یہ کون ہے؟ انہیں حافظ آباد میں، انہیں شیخ پورہ میں کوئی بیوٹی پارلر نہیں ملا، انہیں رنگ صاف کرنے والی کریم نہیں ملی، مالک یا اللہ کی حکیم نہیں ملا، کوئی جڑی بوٹی نہیں ملی۔ اور یہ کون ہے کہ جن کے چہرے کو دیکھ کر آج میدان معاشر کی روشنی بھی مانند پڑ رہی ہے؟ اللہ فرمائیں گے میں تعارف کراتا ہوں، یہ کون کھڑا ہے جس کا چہرہ کالا، اور یہ کون کھڑا ہے جس کا چہرہ سفید ہے؟ اللہ فرمائیں گے یہ وہ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، گھر کی روٹی کی خوشبو سونگھ کر اسے غریب کی بھوک یاد آ جایا کرتی تھی، گھر کی سالن کو دیکھ کر اسے یتیم محلے کے یاد آ جایا کرتے تھے، یہ سورا کچھ اٹھا کے دے دیا کرتا تھا، گھر والی کہتی تھی کوشتے رکھو، فرمایا کوئی نہیں چٹنیاں کھا لوں گے، اللہ اکبر۔ اور یہ کون ہے؟ اللہ فرمائیں گے بتا دوں، جی جی اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، حلال تو حلال، حرام بھی کھا کے آ گئے، بیٹوں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا، پڑوسیوں کا، محلے کا، پڑوسی کا حق۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں، یہ مکان کس کا؟ حضور کا سسرال آ گیا، ابو سفیان کا مکان آ گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گزرے، دو اینٹیں مکان سے باہر نکلی ہوئی تھی مسلمانوں کی آمد و رفت کے لیے، میرے عزیزو جو رستہ تھا اس میں وہ 2 اینٹیں باہر تھی۔ حضرت عمر نے دیکھا یہ مکان ابو سفیان کا، حضرت معاویہ کے ابے کا، حضرت ام حبیبہ کا، نبی کی گھر والی کا، ٹھک ٹھک کر کے دروازہ بجایا، ابو سفیان آئے، السلام علیکم سسر رسول، جی جی جی، اللہ اکبر، تیرا شان علیحدہ، تیرا مقام علیحدہ، آپ کا مرتبہ بلندی علیحدہ، لیکن معذرت یہ 2 اینٹیں اندر کر لیجئے، ہتھوڑا لاؤ، آپ کو نہیں کہوں گا، اپنے ہاتھوں سے توڑ دوں گا۔ عمر کیا ہوا؟ کہ کوئی رات کے اندھیرے میں جانور آئے گا، اللہ اکبر، تیری گوہر اینٹ نکلی کی وجہ سے ٹھڈا لگ گیا، اسے نقصان ہوگا، قیامت کے دن پریشانی آپ پہ آئے گی۔ عمر آپ کی پریشانی کو ہلکا کرنے کے لیے آیا۔ ابو سفیان اگر تیرے گھر میں ہتھوڑا کوئی نہیں تو میرے گھر میں ہتھوڑا بھی ہے، عمر کے پاس ہاتھ بھی موجود ہے، بس اتنا کہا تھا یہ خدمت مجھے دے، میں یہ تھلت ختم کر دوں۔ بس دیکھا ابو سفیان رونے لگے، حضرت عمر ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے کہ اللہ اکبر، آپ کا دل دکھانا مقصد نہیں تھا، آپ کہاں میں کہاں، اللہ اکبر، تیرا بیٹا کاتب وحی، فتح مکہ کے موقع پر تیرے گھر کو امن کی جگہ بنا دیا گیا، اللہ اکبر۔ جب یہ اوصاف فضائل سنائے امیر معاویہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے ہاتھ پکڑا، اپنے سینے سے لگایا، تھر تھر آنسو ٹپ ٹپ زمین پہ گرنے لگے۔ کہ عمر میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ تو نے میرے مکان کی اینٹوں پہ انگلی اٹھائی، عمر زندگی کا پتہ کوئی نہیں، کیا پتہ پہلے میرا نمبر لگ جائے یا تیرا نمبر لگ جائے، عمر موت آ گئی،
قیامت کے دن حضور کو جا کے بتاؤں گا جس عمر کو دھرتی پہ چھوڑ کے گیا آج اس کا کردار دھرتی کے اوپر خدا کی رحمتوں کو لے کے آ رہا ہے۔ لاؤ زندگی میرے پیارو، لاؤ زندگی۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، یہ تو حق مہر بھی بیوی کا نہیں دے کے آیا۔ بھائی جوانی میں مر گیا تھا، ایک بیٹی ایک بچہ چھوڑا تھا، بچہ 2 سال کا تھا، بیٹی دودھ پیتی تھی۔ اللہ اکبر، جب گھر کے اندر آیا تھا تو دھیرانی کو پگوڑے میں دیکھ کر بے ہوش ہی ہو گیا تھا۔ ہسپتال لے گئے تھے، شوگر لو ہو گئی تھی۔ کی ہویا کہ نکی میرے کو ویکھی نہیں جاندی، ادھر رونا ادھر ہسنا میرے تو ویکھیا نہیں جاندا، اللہ تھوڑے دن تے دے دیندا اپنے گھر دی وارث بن جاتی۔ اللہ فرماتے اس وقت تو یہ کر رہا تھا، جب جوان ہو گئی بھابی گھر آئی رات کے اندھیرے میں، ویر جی، بھائی جی، جیٹھ جی، دیور جی کا کیا، تیری بھتیجی جوان ہو گئی، اچھا بڑے چنگے کرو رشتہ آیا ہے، میں ہاں کر دیتی، اچھا پھر ساڈے کول کی لینا ہی ہے، ہاں کر دی تھی تے ویالے۔ اللہ اکبر، کہنے لگی سارا نہیں منگ دی اپنے بھائی کی وراثت میں سے، اس بیٹی کے باپ کے حق میں سے اتنا دے دے کہ 4 آدمی بلا کر عزت کے ساتھ ڈولی اٹھوا دوں۔ بس اس نے یوں دیکھا تھا، جس کی وجہ سے میں نے چہرہ کالا کیا، اس نے یوں دیکھا تھا اور دیکھ کے کہا تھا پڑھایا نہیں ہے، بجلی دے بل نہیں دیتے، کھانے نہیں دیے، اسکول کی فیس نہیں دی، کی رہ گیا ہے، پہلے وہدا حساب دے۔ تو اتنی وڈی ہو گئی، اجے ساڈے کول حساب لے گی، ساڈا منہ نہ کھلوا، اگر میں تیرا اپنا منہ کھول دیتا نہ بھتیجی باہر نکل سکتی ہے نہ تو باہر نکل سکتی۔ اللہ نے فرمایا تو نے دھونس دے کے اس کا منہ تو بند کر لیا تھا، لا دھونس دے ذرا میرا بھی منہ بند کر کے دکھا۔ اللہ اکبر، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اے کھڑا ہے بھتیجیوں کا، بہنوں کا کھا کے، بیٹیوں کا کھا کے، أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ اللہ فرمائیں گے لاؤنا زمین کو، کلا اذا دکت الارض دکن دکا، یہ زمین کو مٹھی ملا کے یوں منہ پر مارے گا، لے آج اسے کہے کہ میرے عذابوں سے بچائے، میرے قہر سے بچائے، لاؤ وہ یتیم بیٹی، لاؤ وہ بھتیجی۔ جب بھائی نے باپ کی جداد میں دینے سے انکار کیا، یہ ساری رات روتی رہی، میں نے اس کے آنسوں کو اپنی رحمت والی چادر میں جمع کر لیا تھا، اس وقت تک میں جانے نہیں دوں گا جب تک میں بھتیجی کے ایک ایک آنسوں کا اس سے حساب نہیں لے لوں گا۔ میرے پیارو، اس کے بعد میں اللہ فرما رہے ہیں ایسی زندگی نہ لے کے آنا، ایسی موت نہ لے کے آنا۔ یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا ایسی زندگی لے کے آنا کہ پھر میں تجھے کہوں یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راغیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایسی زندگی لانا کہ تیرا دیکھ کے میں کہوں سلام القولا من رب الرحیم۔ جب تو آئے تیرے اعمال کی خوشبو پہ میری رحمت برسے اور تیرے آنے کو دیکھ کر میں جنت کے 8 دروازے کھول دو۔ میرا نبی بھی حوض کوثر پلانے کے لیے انتظار میرے، ادھر دیکھے خدا کی رحمتوں کا اظہار ہو جائے، ادھر دیکھے محمد مصطفیٰ کو تیرے پہ پیار آ جائے۔ آج اس زندگی کو میرے عزیزوں پانے کے لیے خدا کو رو کے دکھا دو، اللہ کے آگے جھولی پھیلا کے دکھا دو۔ رب کعبہ کی قسم، یہ زندگی ڈالر پہ نہیں ملتی، پاؤنڈ پہ نہیں ملتی، امریکہ کے ویزے پہ نہیں ملتی، یہ مجھ سے میرے عزیزوں زندگی اللہ کو رو کے دکھانے پر مل جاتی ہے۔ جتنا اللہ کے لیے اللہ کے آگے روئے گا، اللہ اتنا اسے ہنستا ہوا دنیا اور زندگی کی زندگی اور آخرت کی زندگی جنت میں ہنستا ہوا داخل کرے گا۔ تو میرے پیارو، نہ دنیا کمانا مذمت، نہ دنیا جمع کرنا مذمت، وہ دنیا جو کسی کے حق کھا کو کسی کو کراس کر کے، کسی کی عزت کے جنازے نکال کر، کسی کو دبا کر، جو اس دنیا کے مالک بنے حساب اس کا دینا پڑے گا۔ یہ تو دنیا اللہ کی دین ہے، کسی کو غریب کر دے امیر، نیت کر کے جاؤ جوانی میں بڑھاپے میں اللہ کو ناراض نہیں کریں گے اور مخلوق خدا کا حق نہیں دبائیں گے، اپنوں کا ہو یا غیروں کا ہو۔ بعض اوقات موقع ملا تو کسی کی عزت کے لیے اپنے حق کو ختم کر دیں گے۔ حضور نے فرمایا کسی کی عزت کے لیے اگر تجھے اپنا حق دبانا پڑے دبا دینا، قیامت کے دن تیری عزت میں کمی آ گئی تو میرے پاس آ جانا، میں اللہ کے تیرا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے سامنے لے جاؤں گا، تیری کھوئی ہوئی عزت میں وہاں واپس لٹواؤں گا۔ میرے عزیزوں، اب کتنے پیارے پیارے لوگ بیٹھے ہو، میری
میری بہنیں اور میرے ویر، کوئی آنکھ آنسی نہیں جو آج برسی نہ ہو، برسی نہیں تو رونے والا چہرہ ہی بنا لیا ہو۔ آخری بات، بچہ گھر کے اندر آتا ہے، ماں باپ گھر کے اندر آتا ہے، کہتی ویکھیے آج تاڑے پتر نے کی کیتا، کیا ہوا؟ کسے رونا نہیں آ رہا تھا بلکہ مجھے دیکھ کر چاہاں ماں کیا ہے؟ رحمت ہے، ماں کیا ہے؟ رحمت کا روپ ہے۔ مجھے جہاں دیکھ رہا تھا چی چی کر رہا تھا، میں جب اس کی طرف آتی تو ہنس کے دکھاتا، کبھی میں یہاں گالی کاٹتی، کبھی ہونٹوں کو چوستی، کبھی کچھ کرتی، نہیں آؤ تو نم کھاواں اور اٹھتے توڑ دے اس ماں نظر دیکھو تو صحیح، اللہ اکبر۔ پھر ماں کہتی ہے مننے پاپا کو رو کے دکھا، جب یہ چائی میں کرتا ہے نہ اسے تھکن بھول جاتی ہے، بھوک بھول جاتی ہے، سودا چھوڑ کے دونوں ہاتھ بغلوں میں ڈال کر ہونٹوں کو چوسنے لگتا ہے۔ اللہ فرماتے بندہ بیٹے نے تجھے جھوٹ رو کے دکھایا، باپ سے برداشت نہ ہوا، اگر مجھے جھوٹ ہی رو کے دکھا دے گا تو میری رحمت سے بھی برداشت نہیں ہوگا۔ رونا نہیں آتا، رونے جیسی شکل ہی بنا لے، اور تجھے سب کے سامنے شرم آتی ہے تو مصلی پہ بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ ہی چھپا لے اور جھوٹ موٹ رو کے دکھا۔ میرا بندہ تو جھوٹ موٹ رو کے دکھائے گا، میری رحمت کا دریا برسنے لگ جائے گا، میری رحمت کا بادل برسنے لگ جائے گا۔ او میرے پیارو، اگر رونا نہیں آتا تو رونے جیسی جھوٹ موٹ کی شکل بنا کے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، سارا مجمع بولے یا اللہ میری توبہ۔ بہنیں آہستہ، میری ماں آہستہ، زور سے کہو یا اللہ میری توبہ۔ اگر شرم آ رہی ہے تو آہستہ، اگر میرے عزیزو اللہ کیا کامیاب ہے کرو کے لوٹنا ہے تو اتنی تو زور سے کہو کہ کان سنے، کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ کی قسم اتنی سی بات تھی، بہت سالوں کی ناراضگی کو اللہ نے آج ختم فرما دیا ہے، زمین سے لے کر آسمان تک چراغا ہو گیا۔ کیوں فرشتوں؟ میرا بندہ میرے سے ناراض تھا، آج صلح کے لیے میرا بندہ آ گیا ہے، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ سیرت صورت کردار انشاءاللہ حضور کی سیرت بھی اپنائیں گے، صورت بھی اپنائیں گے، چہرے پر سنت مبارک بھی رکھیں گے، داڑھی شریف بھی رکھیں گے، 5 وقت کی نماز، بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں گے، خود بھی انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے، اپنے گھروں کی زندگی گلاب کے پھولوں جیسا گلدستہ بنائیں گے، گزرنے والے کو نفرتوں کی بدبو نہیں آئے گی بلکہ محبت اور پیار کی خوشبو آئے گی۔ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ تیری توحید پہ جمے رہیں گے، ختم نبوت کے عقیدے کا پرچار کریں گے اور ختم نبوت کی نوکری کریں گے، ختم نبوت اپنائیں گے، ختم نبوت کا کام کریں گے۔ کہو یا اللہ میری توبہ، انشاءاللہ بھی ساتھ کو انشاءاللہ۔ اللہ نبی والی زندگی کو در در لے کے، گھر گھر لے کے، مکان مکان لے کے، جان مال کی قربانیاں دے کے، ہر جگہ دین کی محنت، اللہ کا دین زندہ ہو جائے، نبی کا طریقہ پوری دنیا میں عام ہو جائے۔ خود بھی اپنا وقت، اپنی جان، اپنی صلاحیتیں لگاؤں گا اور لوگوں کو اس کامیابی والی زندگی کی دعوت دوں گا۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ سارے بھائی۔ اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے۔ 10-15 بچے نظر والے اور اس دن بیٹھے بیٹھے سارے ماشاءاللہ 10-15 بچے بھی نظر جنہوں پڑھا چلتا مسجد اچھا مولانا عبد الرحمن صاحب کی طرف سے بھی حکم ہے اور مولوی سلطان صاحب کی طرف سے۔ ہم پچھلے کچھ 5-6 مہینے پہلے آئے تھے، وہ کون سی کالونی ہے؟ حسن پارک کے اندر مسجد خلفائے راشدین کا، حضرت پیر محمد شاہ صاحب مسکین بڑی دعوت و فیوز حضرات نے وہاں سنگ بنیاد رکھا تھا۔ مولانا فرما رہے کہ 20 فٹ جگہ اور لینی ہے، 5 مرلے، اور ابھی مجھے مووی میں دکھا رہے تھے گاڑی میں بیٹھے کہ 4 دیواری ہو رہی ہے۔ تو اس اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے آپ حضرات سے تعاون کی درخواست ہے، اگر 2-4 منٹ کے اندر بھرپور ہمت فرما لیں اور مفتی ادھر 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں، جن لوگوں نے آپ کو نہیں دیکھا وہ بھی آپ کو دیکھ لیں۔ آپ ان سے، مولانا عبد الرحمن صاحب سے آپ ان کا نمبر بھی لے سکتے ہیں، اور اگر 1-2 منٹ کے اندر ارادے کر لیں کہ مفتی صاحب ہمارے سے رابطہ کریں، اس جگہ کی خرید کے لیے ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ کون کون نیت کرتا ہے میرے عزیزو؟
کرو گے انشاءاللہ. بس تھوڑا سا میرے بھائی ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے کہ برکت کے طور پر کچھ جمع کر لیا جاوے. باہر والے حضرات اور اندر والے حضرات, اللہ جتنی حیثیت ہے اپنی حیثیت سے بڑھ کر اللہ کی توفیق کے مطابق جامع مسجد خلفائے راشدین, اللہ اکبر, مسجد کی افتتاحی تقریب ہو چکی, بنیاد رکھی گئی, وہ مسجد بنے گی, ہر حال میں بنے گی. اللہ نے اس جگہ سے جو کام لینا وہ ہوگا. ہماری صلاحیتیں, ہمارا کام, ہمارا کاروبار, ہمارا مال, ہمارا زیور, ہمارا پیسہ, جمع پونجی اگر اس مسجد کی تعمیر اینٹوں کے لیے, بجری کے لیے, سیمنٹ کے لیے لگ جائے تو سودا سستا ہے. تو کون ہمت کرتا ہے 2-4 منٹ کے اندر, 1-2 منٹ کے اندر جو حسب توفیق ہو باہر کوئی جھولی پھیر لے, اور اندر والے حضرات مفتی سلطان صاحب کی جھولی میں جو اللہ توفیق دے وہ لا کے ڈال لیں. اس کے بعد بچوں کی دعائیہ تقریب ہو سکے. ہمت فرمائے ماشاءاللہ. سارا مجمع اوپر مستورات بھی کسی ذمہ دار خاتون کے ہاتھوں اپنی قیمتی احتیاط کو جمع کرا دیں, اللہ برکت دے. اور باہر 2 بچے ذرا جھولی پھیر لیں تاکہ باہر والوں کو دینے میں زحمت نہ ہو. ماشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے. 5000 بھائی عبید اللہ صاحب کی طرف سے اللہ قبول فرمائے. سارے ہمت فرمائے ماشاءاللہ, اللہ برکت عطا فرمائے. سارا مجمع ایک دفعہ اٹھ کے دکھا دے, 1-2 منٹ کے لیے سارا مجمع اٹھ کے دکھا دے. سارا مجمع ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ, تبارک اللہ بارک اللہ, اللہ قبول فرمائے. سارا مجمع ماشاءاللہ, سارا مجمع. جس کے پاس 1500 کی ہمت ہے وہ 150 پہ نہ ڈالے, بڑھ چڑھ کے. آپ کو پتہ ہے مہنگائی ہے, ہر چیز کا ریٹ 100 گنا ہوا ہے ماشاءاللہ. سارا ہمت فرمائے, سارے ہمت فرمائے, سارے ہمت فرمائے, بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اٹھو اٹھو اٹھو, ہمت کرو بھائی کہ جتنے مسجد کے سفیر آپ کے پاس آ رہے ہیں ان سے تعاون کیجیے. اللہ آپ کے مال جان برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمت مردہ مد خدا, اللہ مدد فرماوے, اللہ مدد فرماوے, اللہ بہت عطا فرمائے. باہر والے حضرات بھی ہمت فرما لیں, اللہ بہت بہت عزت عطا فرمائے ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. جزاک اللہ, اللہ برکت دے. اچھا کیا نام ہے مسجد کا؟ اچھا اسی میاں عبد المجید صاحب والی جو مسجد ہے حنفیہ مسجد, میں تو دوسری مرتبہ آیا, اللہ کی قسم یہاں نہیں بلکہ یہاں تک مسجد کی حالت اور نمازیوں کی اور تعداد کو دیکھ کر میں تو بڑا راضی ہوا. تو جو یہاں کے اہل علاقہ ہیں, جو یہاں کے نمازی, یہ بھی راضی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے بھائی؟ کون یہاں کا نمازی کون ہے میرے بھائی؟ تو ماشاءاللہ سارے یہاں کے نمازی باہر سے کم آئے ہیں, اللہ برکت دے. تو میرے بھائی جتنی خوبصورت مسجد ہے اس کا خرچہ بھی اتنا ہی ہوتا ہوگا, جتنے انتظامات ہیں اس کا انتظام کو پورا کرنا بھی اتنی بڑی ذمہ داری ہے. مولانا فرما رہے ہیں کہ ہماری مسجد کے بھی بہت سارے اخراجات ہیں. دعا کے بعد یا کل یا پرسوں مولانا صاحب سے ملاقات ہو, مہینہ باندھیں 100 روپیہ 200 روپیہ 500 روپیہ 1000 روپیہ ہر مہینے ترتیب کے ساتھ. میں اللہ کے ساتھ کمیٹی ڈال رہا ہوں, 12 مہینے کمیٹی ڈالو. نہ یہ بولی کی ہے اور نہ کمیٹی ڈالنے والا ڈیفالٹر ہوگا, نہ بھاگے گا, نہ کمیٹی ٹوٹے گی. فرمایا میرا بندہ دنیا میں کمیٹی دے دے, دنیا میں بھی دوں گا, زمین کے اوپر دے, زمین کے نیچے واپس کروں گا. تو کمیٹی مجھے دے کے جا, تو جہاں مانگے گا وہاں کمیٹی میں تجھے دوں گا, لیکن تیری کمیٹی 10 روپے کی اور میری کمیٹی یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, اتنا دوں گا تیرا دامن تک پڑ جائے گا, میرے دینے میں کمی نہیں آئے گی. تو اس اللہ کے گھر کی تعمیر اور اس اللہ کے گھر کی ترقی کے لیے بھی کوشش کریں گے نا میرے بھائی, اللہ سب کی عمر برکت عطا فرمائے. یہ جن بچوں نے قرآن پاک حفظ نازل مکمل کیا ہے 10-12 بچے یہ ہیں, 15 بچے ہیں, اور اتنی ہی بچیاں بھی ہیں جنہوں نے قرآن پاک پڑھا ہے. ان کی خدمت میں مولانا قاری عبید الرحمان صاحب اور مولانا قاری عبدالوحید صاحب, ان سے گزارش ہے کہ ان کو کچھ انعامات دیں. جلدی کر جائے. عبد الرحمن بن شبیر احمد, ماشاءاللہ. مفاز بن شیراز خان, زین العابدین بن عاشق حسین. ادھر سے جاؤ بیٹے, راستہ چھوڑ دو, جزاک. راستہ چھوڑ دیں.
انعامات دیں دو نا محمد عثمان بن محمد شاہد بات اللہ سے تلوار نے کیا کریں. محمد حنظلہ بن منظور احمد اللہ میں کردار کا بھی ایسا سچا کرتا. عاشر حسن بن آصف عتیق عبد المعز بن محمد رضوان عبد الرافع بن محمد عمران محمد اظہر بن شکیل احمد پہلے بچے کی خوشی ہوئی. محمد حمزہ محمد راحت محمد ریحان بن محمد راشد گوہر شکیل بن محمد شکیل قاری سلطان کو قومی مقصد سعد عقیل بن محمد عقیل محمد مظہر بن شکیل احمد محمد فیضان بن تنویر احمد اتنی ہی بچیاں بھی ہیں ان کو چادریں پیش کی جائیں گی. اب حضرت انشاءاللہ صاحب حضرات تشریف رکھیں انشاءاللہ دعا ہوگی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ یہ میرے ویر، میرے بھائی، میری بہنیں، میرے بزرگ بہت ساری توقعات لے کے آئے ہیں، اور بعض حضرات نے تو مولانا سے کہا بھی ہوگا کہ ہمارے لیے دعا کروانا. اب مولانا اتنی مصروفیت میں نام نہیں لکھ بھول گئے، اور کس کس کے نام لیں. اللہ کریم نام تو اس کے آگے لیے جاتے ہیں جس وہ واقف نہ ہو. آپ کو تو سب کی حالات سے واقفیت ہے. میرے اللہ اس وقت جو تیرے بندے اور تیرے بندیوں میں جو چیز اللہ ان کو ضرورت ہے، جس چیز کی حاجت مند اللہ پوری فرما دے. اولاد، ماں باپ، بہن بھائی، اللہ جس چیز کی ان کو ضرورت ہے اپنے خزانوں سے دے دے. دنیا کی عزت بھی دے دے، آخرت کی عزت بھی عطا فرما دے. اللہ گناہ معاف کر دے. ابھی تم نے توبہ کی ہے، اور اللہ صرف دکھلاوے کے لیے نہیں کی، سچی قسم اٹھا کے توبہ کی ہے. اللہ بس ہماری توبہ پہ استقامت دے دینا، اور جو گناہ کرنے کی کوشش بھی کرے ہمارے رخوں پھیر دینا، اور نیکی کی طرف ہمارے رخوں کو ڈال دینا. میرے اللہ ہم سوال بھی تیرے سے کر سکتے ہیں، اور کس کے آگے کریں؟ کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. اللہ نہ اپنوں میں کو پراؤں میں. اللہ ہر کوئی خود غرضی ہے، تو خود غرضی سے پاک ہے. جب بھی سوچا تو نے اپنے بندوں کا سوچا. اے اللہ تو ہمارے حال پر رحم کر دے. تو سوچوں سے پاک ہے، اپنی رحمتوں کے ساتھ تو فیصلے فرما دے. اگر اللہ صبح کا بھولا شام گھر آ جائے اسے بھولا نہیں کہتے. ہماری دنیا کے طرز میں کوئی دامن پھیلا کے روکے دکھا دے. اللہ بڑے بڑے ظالموں کو
کو ترس آ جاتا ہے. آپ تو ارحم الراحمین ہیں. اللہ جوانوں نے بھی، میری بہنوں نے بھی، میرے بزرگوں نے بھی تجھے رو کے دکھایا، اور کئیوں نے ہونکے بھر بھر کے تجھے رو کے دکھایا. اے اللہ آپ اپنے بندے کا اتنا رونا کہاں برداشت کرتے؟ یہ تو ہم ہی ہیں کہ ہر ایک کا رونا پی جاتے ہیں. اللہ تیرے تو ہمارے تو بڑوں نے فرمایا کہ رونے کی شکل بنائے، وہ پھر بھی غصہ ختم کر دیتا ہے. یا اللہ قیامت کے دن اگر ناکام ہوئے تو اپنی وجہ سے ہوں گے، تیری طرف سے نہیں ہوں گے. اللہ اگر رحمت والا ہاتھ پکڑا ہی دیا ہے، اللہ اسے کبھی چھڑانا نہ. اللہ ہمیشہ رحمت والا ہاتھ، رحمت والا سایہ، رحمت والی چادر تان کے رکھنا. اللہ ہم اس لیے اپنے پہ رو رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارے بعد ہمارے لیے رونے والا کوئی نہیں. تان نہیں دیں گے، لڑے گئی کہ ساڈا پیو ساڈے لیے کی کر کے گیا، ماں کو تانے دیں گے. اے اللہ شرمندگی سے محفوظ کر دینا. ہمارے بچوں کو ہمارے حق میں مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اور ہمارے اعمال ٹوٹے پھوٹے ان کو قبول کر لیجئے. جب سے غلطی ہوئی ہم نادم اور تیرے سے معافی مانگتے ہیں. جھک کے دکھا دیا اللہ، تجھے جھک کے دکھا دیا، اپنی گردن کا ذریعہ مروڑ دیا، اپنے ہاتھوں کو جوڑ دیا. روتا تو وہ جو بے بس ہوتا ہے، ہم بے بس ہیں. اللہ بس رحم کر دے، فضل فرما دے، ہماری بچیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما. ہم تو کالج یونیورسٹی میں انہیں کردار بنانے کے لیے بھیجتے ہیں. اللہ پتہ نہیں ہمارے کالج یونیورسٹیوں اداروں کو کس کی نظر لگ گئی، ہمارا کردار ہی اجڑ گیا. یا اللہ ہماری حیا ہی اجڑ گئی. یا اللہ ہمارے گھروں میں جو ہماری چیزیں تھیں اور وہ چیزوں پر ہمیں بھروسہ اور تیری رحمت آیا کرتی تھی، وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی. کوئی بھی چیز اللہ واپس لٹا دے. غیرت، حیا، پردہ، سچائی، عدل، انصاف، حلال. اللہ چہرے کا نور، دل کا سرور، آنکھوں کا نور، چہرے کی رونق نصیب فرما دے. ایمان کی حلاوت اور ایمان کی نشانیاں چہرے پر اور دل پر نصیب فرما دے. جتنے بیمار ہیں اللہ صحت عطا فرما، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اللہ زندگی اسلام، خاتمہ ایمان پر، شہادت کی موت، اپنے رستے کی، مدینے کا مدفن، دنیا آخرت میں حضور کا پڑوس، قیامت کے جام کوثر اور رحمت والے نبی کی شفاعت کے ساتھ جنت الفردوس میں داخلہ، اور جنت میں بھی اپنے نبی کا پڑوس نصیب فرما دے. مرنے سے پہلے سارے گلے شکوے ختم کر دینا. اے اللہ اگر معافی نہ بھی مانگے تو زبردستی ہمارے سے معافی منگوا لے اور ہماری توبہ کو قبول فرما. شعبے میں جو شیخ برے سمیت پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے، اللہ ترقی عطا فرما، مدد فرما. ہمیں بھی اللہ دین ہماری زندگیوں میں سارے عالم میں آ جاوے. اے اللہ اس کے لیے ہمیں، ہمارے مال جان کو، اولادوں کو، صلاحیتوں کو قبول فرما. جو ادارہ اللہ بچوں نے ناظرہ بچیوں نے قرآن پاک پڑھا، اللہ اس ادارے کو ترقی دے. یا حفظ کا شعبہ ہو، تعلیم کا درجہ کتب ہو، نور کا مرکز بنا، دعوت و تبلیغ کا مرکز بنا. سارے دین کے تقاضے اللہ تو ہم سے پورے کروا لے اور ہم سے لے لے. اللہ دین تک کے تقاضوں پورا کرنے کے لیے اللہ میں قبول فرما لے. اللہ مرنے کے بعد مدینے کا مدفن مانگتے ہیں، زندگی میں مدینے کی حاضری نصیب فرما دے. ہر قسم کا لباس پہنا ہے اللہ بس احرام بھی نصیب فرما دے، اور جنہوں نے پہنا انہیں بار بار عطا فرما دے. اللہ اپنا بھی گھر اپنے نبی کا در نصیب فرما دے. دنیا آخرت کے اندر کامیابیوں کی تاج پہنا دے. یا اللہ میرے بھائی کرامت پریشان ہے، اللہ پریشانی آپ ہی دور فرما دیجئے. ہمارے بھائی عبداللہ صاحب اور جتنے حضرات یہ دائیں بائیں ہمارے تبلیغ کے ساتھی، ہمارے ائمہ علماء جتنے بیٹھے ہیں، اللہ سب کو علم میں، عمل میں، دین میں ترقی عطا فرما. خوشحالی والی زندگی، کامیابی والی موت نصیب فرما. اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما دیجئے. اور جو آپس کے اندر لڑ رہے پریشان ہو رہے ہیں، اللہ انہیں سمجھا کہ کرسی کچھ نہیں ہوا کرتی. اللہ انہیں سمجھا مخلوق کی خدمت سے اللہ ملتا ہے. اللہ سب کو مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اور ہمیں بھی اللہ کے لیے سلیم دے، ہماری عقلوں سے پردے ہٹا، تاکہ اللہ مسلمانوں کی خیر خائی کے لیے اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے وہ لے کے آئے جنہیں حضور سے محبت بھی ہو اور خدا خوفی بھی ہو. ووٹ امانت اور عبادت سمجھ کے اللہ دینے کی توفیق عطا فرما. ملک پاکستان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما. اللہ اس پاک دھرتی کو ہر قسم کی دہشت گردی سے محفوظ فرما. سفر حضر میں کوئی گھر جائے گا، کوئی باہر سواری کی حفاظت فرما. حشرات الارض، ڈینگی سے، کرونا سے، دوسرے مچھروں بیماری سے، اللہ وہ بیماری جو بوجھ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اللہ وہ بوجھ سے ہمیں محفوظ فرما. اور جو بوجھ ہمارے پہ پڑ گیا اللہ اس کے اتارنے میں آسانی فرما. اللہ اپنی محبت پیارے نبی کی اطاعت، مخلوق خدا کی خدمت نصیب فرما. صلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.